جہنم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست کی کہ یا اللہ تعالیٰ میری حدت میری حرارت بڑھتی ہی جا رہی ہے، میری گرمی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میرے حصے میرے ہی بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو سال میں 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ جو موسم سرد ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے، جب جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب اپنا سانس کھینچتی ہے تو گرمی کھینچی جاتی ہے تو موسم سرد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہماری جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو موسم میں تبدیلی آتی ہے یہ سورج کی وجہ سے آتی ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ موسم میں تبدیلی جہنم کی وجہ سے، اور سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ موسم میں تبدیلی سورج کی وجہ سے۔ زمین اپنی گردش میں جب سورج کے قریب ہو جاتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، لیکن جب دور ہو جاتی ہے تو پھر سردی ہو جاتی ہے۔ بظاہر حدیث میں اور جدید سائنس میں تعارض ہے، لیکن علماء نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورج ہی اللہ کی جہنم ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ قرار دیا، یہ سورج ہی وہ ہو۔ اس لیے کہ جتنی نشانیاں اور جتنی علامات جہنم کی قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ ساری اس سورج میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی گرمی، اس کی حرارت، سائنس کہتی ہے کہ ہر لمحے ہزاروں ہائیڈروجن بموں کے برابر اس میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جو اس کی آگ ہے وہ بھی بہت تیز ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بڑی تیز ہوگی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ سورج ہی اللہ کی جہنم ہو، اور اگر یہ سورج ہی اللہ کی جہنم ہے تو پھر اس جہنم کو تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔